تعالیٰ واحد تے برحق ہے، یوہی مارو ایمان تے یوہی سچ ہے۔ یا کائنات اسے کی بنائی بھی ہے جس میں ہر جن و انس کے علاوہ انگت جیا جون رس بس رہی ہے۔ ان جگل ہر دور میں ذہن کی گٹھا نہ دیکھتی رہی ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہوئے ہو جس زمین مارا رہن واسطے ایک محفوظ تھائی پڑی تے اس کو توازن کس طرح بنے ہوئی ہے۔ اسا مسترا سوالوں کا جواب کی تپوش میں سائنسدان، فلاسفر، دانشور، علم و حکمت کا باعث اپنی عقل تے لیاقت کی وجہ تھی اس نتیجہ پر پوجیا جو کائنات کا نین نقش تے اس میں موجود نظم و ضبط کسے بنانا لگی گوری دے جڑو اس ساری کائنات کو خالق یعنی پیدا کرنا لو وضاحت باری تعالیٰ کی ہے جس میں شک کی رتی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچائی کو اعلان اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں صاف صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں انسان نے ستاجی بخشی ور شرط یہ رکھی جے ایمان تے ہدایت پر کھڑو رہے تے یوہی عمل اس نے فرشتہ تے اچھو مقام دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے مٹی تے پیدا کرن تے ان کو خمیر تیار ہون تو پہلا فرشتہ نہ دسیو گیو جس کو ترجمہ ہے کہ اے فرشتوں ان زمین پر ایک خلیفہ بنا ڈالو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کلبوت ایک اسی مٹی گنگا تیار کیو گیو جس میں ہر قسم کی تبدیلی آ سکے تھی۔ جس ویلے یہ مٹی ٹھیکری آرو کھنکن لگی تا اللہ رب العزت نے اس مٹی کا بے جان بت مرو کر لی۔ پھر یہ مٹی کو بت چمڑی ماس ہڈی تے دوجا انگار و انسان بن گئی جس کے اندر عقل حس تے صحیح کرنے کی صفت دسن لگی۔ تے حضرت آدم علیہ السلام نے سارا نا انہوں نے سارا علم سکھا دیتا، سارا نا سکھا دیتا وہ نہ جڑا پہلا تے بعد میں وجود میں آن والی چیزاں نہ تھا۔ ان سب کو علم بخشو جڑو فرشتہ کو بھی نہیں تھا۔ جو سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت مان بدان واسطے کیوں گیو تو فرشتہ عاجز ہو گئے کہنے لگا اے باری تعالیٰ تیری ذات چنگی طرح واقف ہے جو ہمنا ان چیزوں کا نام نہیں آتا۔ آمنا تو بس تیرو ذکر تے تیری عبادت کو ہی علم ہے کہ تم بڑی حکمت آلو ہے۔ اس عزت مان اور بدان واسطے فرشتہ نہ حکم ہوئے ہو جے حضرت آدم علیہ السلام نے سجدو کرو تاں چاڑ تمام فرشتہ سر نوا کا سجدہ میں ٹہ گیا سوائے شیطان گئے وہ سجدہ میں نہیں کیا۔ تو ہم بچو تھوڑو چھال مارنے کی کوشش کروں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ بہرحال قرآن اس گل کی گواہی دے جے یو درجو ہر انسان نہ ہے کیوں جے دوجی مخلوق حیوانہ پانی مطلب نہ لجاندہ رہا یا اگتا پخیرما نہ یو درجو نہیں لگو۔ جس طرح کا نین نقش کاجبوت شکل اللہ تعالیٰ نے انسان نے بخشی ہے وہ کسی دوجی مخلوق نہ نہیں نصیب ہوئی۔ پھر یوہی انسان جو صرف کلموں پڑھنا لو بلکہ با عمل مومن ہو گئے تاں اپنا ایمان عمل تے اللہ کی مہربانی سن دوجی تمام مخلوقاں حتیٰ جے فرشتوں تے اچو ہو جائے۔ ان سوال یوں پیدا ہوا ہے کہ اللہ کی اس مخلوق جنہیں انسان نے سدھو تے ستھرو راہ کون سمجھا تاں جے یہ اصل ہدایت کا رستہ تے دل کے زوال کا رستہ پر نہ ٹوٹ لگ جائے کیوں جے اس کو ازلی دشمن شیطان ہے جس کو کم میں اس نے گمراہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ہدایت واسطے سارا انبیاء کرام محبوس فرمایا جڑا اپنی امتوں کی رہبری کرتا رہا۔ اس خاطر ہدایت کی الہامی کتاب بھی نازل ہوئی جس میں توریت، زبور تے انجیل شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک اپنا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا خاتم النبیین کا تاج سنبادوس ہویا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی قیامت توڑی آن والی نسلوں واسطے ہدایت کو ذریعہ بنی رہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ مکہ وادی میں اترنا شروع ہوئیں جس سارا لوگ عرب تھا تو عربی زبان بولے تھا تو قرآن کریم کی 66 کی آیت یعنی قرآن پاک مدینہ پاک کی وادی میں مکمل ہوئے یہ تو عیسائی بھی عربی بولے تھا۔ اللہ پاک نے اپنا کلام عربی زبان میں اس واسطے تاریو تاکہ پہلو پہل عمل کرنے والا اس نے چنگی طرح سمجھ سکیں تو دوجوں واسطے مثال بن جائے۔ بعد میں صحابہ کرام کا عملان تے کوششن سن دوجا لوگ بھی سیکھ سکے گا تو یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا۔ حکایت کو ترجموں کے بے شک ہم نے اس نے عربی میں اتاریو یہ تم سمجھ لیں۔ اس حقیقت میں قرآن پاک نے نازل فرمان کو مقصد سمجھ میں آ جا اور گل اتنا ہی نہیں مکتی بلکہ قرآن پاک کی آیت کن حالات میں کیوں نازل ہوئی ان کو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لوگوں اپنا امتیاں نہ سمجھاتا رہا تاکہ وہ مقصد کی جڑ توڑی پہنچ سکیں
اللہ کو فرمان ہے جس کو ترجمہ کہ بے شک اللہ کو بڑو احسان ہوئے ہو مسلمانہ پر جو انہاں ماں انہیں بھی جو ایک رسول کو رہے ہو جڑو ان پر اس کی آیت پڑھے تو انہاں نہ پاک کرے تو انہاں نہ کتاب تے حکمت سکھاوے تو وہ اس سے پہلا ضرور گمرائی مت تھا یا گل اتصاف ہو جائے یا اللہ پاک کو پاک کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ لوکاں توڑی پجو تاں جو وہ ہدایت کا رستہ پر ٹوٹ سکیں تو کھرا کھوٹا نہ پاک سکیں عام عربہ نہ ماں بولی عربی ہون کی وجہ تے اللہ کا کلام نہ سمجھے میں مجھ اوقت نہیں آئی ور دوجا اجمیاں واسطہ قرآن کریم نہ عربی میں سمجھ مجھ سے نہیں تھا اس واسطے ضرورت کے مطابق قرآن پاک کا ترجمہ کیا جاتا تھا تاکہ لوگ مطلب سمجھ سکیں تو یہ سلسلہ دوجی صدی ہجری میں بروبر شروع ہو جو کام مجھ سوکھو بھی نہیں تھو کیونکہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ میں مطلبہ کی جڑی ڈنگیائی تک کیرو ہے اس نے کسی بھی زبان کا ترجمہ میں پورا نہیں کیا جا سکتا اس سے واسطہ قرآن پاک کا ترجمہ کی مجھ سخت شرط ہے اس واسطہ عالم کو با علم ہونا عربی تا ترجمہ والی زبان کی واقفیت دو زبانہ وہ ادبی رنگ قراءت فقہ محاورہ تے نزول کا واقعہ تے وجہ کو علم رکھتو ہے یہ تھوڑی بڑے صغیر کی گال ہے کہ مجھ ساری زبان تے بولی بولنے والا رسے مسئلہ تھا لہذا ایک اسی زبان میں ترجمہ کی لوڑ سے ہی ہوئی جس نے ہر کوئی سمجھ لے لہذا تاریخ کا ورکہ ٹٹولن نہ پتہ چلے جی کہ اردو زبان میں ترجمہ ضروری سمجھو جان لگو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1176 ہجری جڑا آپ قرآن پاک کا فارسی ترجمہ میں پہلا شمار ہوئے انہاں کا دو صاحبزادہ نے اردو میں ترجمہ کیا جڑا 13ویں صدی ہجری میں چھپ کے سامنے آیا اس کے بعد مجھ سارا بڑا بڑا نام قرآن پاک کا ترجمہ واسطے باندھا آیا جن کی تفصیل تم پہلے تقریرہ میں ہم سن بھی چکے ہیں جن میں ایک نام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو ہے جنہوں نے 28 جمادی آخر 1330 ہجری مطابق 1911 عیسوی قرآن مجید کو اردو میں ترجمہ کیو جڑو دنیا میں سب تے مجھ پڑے جانا لو تو مشہور ترجمہ ہے بعد میں اس ترجمہ کو کئی دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ کیو گیو جن میں ہندی سندھی انگریزی ڈچ گجراتی پشتو بنگلہ ترکی سرائکی چترالی دے کئی اور زبان شامل ہیں دنیا میں اس ویلے 110 تو متی زبانہ میں قرآن مجید کو ترجمہ ہو چکو ہے تیو کم اللہ کا فضل نہ بد ہوئی جا رہی ہے یہ گوجری زبان بھی بڑھیا نہ صرف ان کو کر گئے دوجی زبانہ کے بروبر کھل سکے کیونکہ اللہ کا پاک کلام کو ترجمہ گوجری میں ہونا اس نے برکتیلو بنا چھوڑے ہوئے تو جڑی زبان سچا تا سچا کلام سنگ جڑ جائے اس پر اللہ کا فضل نہ کدے سوال نہیں آتا بلکہ اس کی چوڑی رحمتاں تے برکتاں کا سترنگیا پھولاں نہ کچو کچ رہے برے صغیر ہند پاک میں دو بخی اللہ کا پاک کلام کو گوجری ترجمہ کو کام کو سجدہ عالمہ نے کیو ہے تو کئی اور تیڑی رات اس میں لگا بھی ہوئے گا اس ترتیب ماں اپنا ان سرکھنا سکوتاں دا عالمہ پر مان بڑیار ہوئے جڑا اپنی ماں بولی کا اکھنا کا سچا لوا پھولا نہ چوسن نہیں دیتا بلکہ آپ مغز نہ کلکا گئے اکھاں کی دو ساڑ گئے اس سچیار کی نہ صرف ٹہل کریں بلکہ ادب کی کیریوں میں اسا کئی اور سترنگیا پھولاں کی پنیری تیار کر گئے قوم کے حوالے کریں جت تھوڑی اسی لکھتا متعلق ہے اس کی مثال پھرتا جندرگی ہے جو اپنی رفتار میں مٹھی نہیں ہونے تو اپنا آپ نہ کسا گئے اپنا وجود نہ ساڑ کے دانا کو آٹو کٹتو رہے تو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرے یہ اس ماں پانی آرموں میں جڑو تے سیاہ دلہ نہ ٹھنڈیات دیتو رہتا ہے ہوٹھا نہ تر رکھے اس طرح یہ لکھت بھی مغز نہ ہمیشہ تر رکھے میرا نزدیک لکھنوں ایک ایسو ہنر ہے جڑو دماغی تنجہ نہ دیڑ گئے گلور پھروک کرے تے اسا خاکہ تیار کرے جڑا کسی بھی قومی زبان واسطے مجھ قیمتی خزانہ بن جائے جو کام اتنا سوکھو نہیں ہوتا بلکہ پڑیاں نہ کب کے نہر کٹن کے بروبر ہو گئے تو وہی کر سکے جس کا انوام و تران ہو گئے تو دماغ علمی لو سنگ روشن ہو گئے اللہ اپنا بندہ کو کام لینے بہتر جانے تو ان رستے ہدایت کا رستہ کھول دے جڑا ان رستوں پر پیر بنکا کے ٹورے تو علم کا کچا تندوؤں کی ڈور بڑھتا تو جھوڑتا رہے جڑی نہ صرف جہان واسطے بلکہ اگلا جہان واسطے بھی نجات کو سہارو بن جائے قوم نہ اپنا اس سپوتہ پر ہمیش مان رہے جڑا اپنی قوم کی ترقی تے خاص کر کے دینی علم کی کندہ نہ وقتی چکھنا تے بچا کے اپنی عقل لیاقت تے صلاحیت نال نہ صرف ڈائی دیتا رہے بلکہ زمانہ کی کوتھری ددڑ نہ صاف کر کے اپنی نہیش تے سلیس زبان کا لیبا لاتا ہے عیسائی 155 بچہ نے اولیاء اللہ کی تحقیق کشمیر کا ضلع اننت ناگ میں ایکن گران چک حسین آباد سیر میں 15 جون 1968 میں حاجی محمد ابراہیم نقش بندی کے گھر آنکھ کھولی
حضرت سخی زین الدین ولی رحمت اللہ علیہ یا ترتیب رشد و ہدایت کی فضا میں پہلے ہی آلی تھی جد معرفت کا اما پکتا ہوئی وہ دلوں پر گمراہی کی محل نہیں بیستی تا دماغ شرک کی پلیتی تے پاک رہے جد ہر بکھی اللہ ہو کی آواز کرنا میں گنجتی ہوئے باطل طاقت بے جان ہو جائے اس سے فضا میں جس نے آنکھ گاڑی ہوئے تا نیکاں کی انگلی پکڑ کے ٹوٹوں سیکھے ہوئے وہ سلکھنوں کیوں نہ ہوئے جس نے حضرت جمال ولی رحمت اللہ علیہ کی نسل کا کامل ولیاں خاص کر کے حضرت باجی غلام محی الدین رحمت اللہ علیہ المعروف کاکا باجی کی صحبت میں رہ کے ٹوٹوں سیکھے ہوئے تا نال ہی حضرت سخی زین الدین ولی رحمت اللہ علیہ کی ترتیب رشد و ہدایت کا شربت سنگ اپنا اندر کی کلکھی میل نہ توئے ہوئے اس کو اندر وار روشن کیوں نہ ہوئے جو ماحول دنیا داری نہ تج گئے ہدایت نجات کا رستہ کھول دے تو دماغی بات گٹھانا ادیڑ گئے اس کے اندر علمی لوگا دیا بال چھوڑے جس کو لشکارو چفیری کا ماحول کی کلکھی راتا نہ چانن میں بدل چھوڑے ماں باپ نے اس بچہ کو نہ نظیر بدل رکھیو تو جڑو علم کا رستہ کشتو مفتی نظیر احمد قادری کا نانا مشہور ہو گیا جس کی تقریر سونی تو سججی نہیں بلکہ اس کی تحریر بھی مجھے سونی تو اثردار ہوئی اللہ کا پسند کیا بھائی سا لوکاں واسطے آپ نے واسطہ کاٹتے آپ اللہ کی مخلوق تا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین واسطے آپ تن من لاش ہو یہ دین کی فلاح تا لوکاں نہ شرک تا لادینی کی گمراہی کا ڈونگا سمندر بچو کٹن واسطے انتھک کوشش کرتا رہی لوگ کی پریستے اسلامی تعلیم کی شوق پہ تا جامعہ اسلامیہ گھونسیا دینی مدرسہ رانجن جموں مکاری عبدالنبی رضوی قادری رحمت اللہ علیہ تے مولانا دل محمد رضوی کی استادی میں دینی تعلیم تے فیض لینا شروع کی ہوئی پھر عربی یونیورسٹی جامعہ نہیمیہ مراد آباد یوپی میں داخل ہو گیا تو عالم بننے کی شوق کا خواب کی تعبیر پوری کی اس دوران علامہ مولانا مفتی محمد ایوب خان نہیمی زید مجدہ الکریم مولانا محمد مبین پروفیسر حضرت علامہ محمد ہاشم فخر القرا قاری مقرری حضرت حافظ قاری احمد جمال دا عالم با عمل غزالی دوران علامہ محمد اختر حسین کی سرپرستی رہی مرکز اہل سنت دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف تے فقہ تا شریعت کی سند پائی ات شیخ الحدیث علامہ مفتی سید محمد عارف شاہ کی صحبت فیض لیو قرآن مجید حدیث فقہ تا شریعت کی باریکیاں نہ سمجھن میں آپ ان دماغ خوب کلکایو تک کامیابی کی سند لی بعد میں عربی یونیورسٹی جامعۃ المومنات مغل پورہ حیدرآباد آندھرا پردیش نے مفتی کو کورس مکمل کر گئے مفتی نذیر احمد قادری کی پگ بد گئے ہر ایک گنڈا دل میں بس گیا جنہوں نے دین کی خدمت دلوں منوں کی بلکہ آپ نے زندگی نہ دین واسطے ہی وقف کر دیا آپ نے تعلیم مکمل ہونے کے بعد کئی علاقہ میں مسیطہ میں محمد بھی کی تے چھیکڑ 29 نومبر 2010 میں جموں کی بنجر رکڑ زمینہ آپ دینی علم کو سگ لا گئے سماج کی بچیاں نہ دینی علم کے نانڈا نصابی تعلیم کو بھی سربند کرنے کی نیت سن ادارہ فاطمہ الزہرا ایجوکیشنل ٹرسٹ رنگوڑا سدڑا جموں میں شروع کی دینی فیض کو جو مرکز تحریرات سماج کی کمزور بچیاں نے جاہلیت کا کوپ اندھیرا میں جو باہر کرنے واسطے سختیالوں کام کر رہے ہوئے تو توحید کا اما بن گئے پوتھرا دلانہ پاک کر رہے ہوئے مفتی نذیر اور نے سختی کا تیڑات وقتی پھر پرت میں اپنا آپ نے لفڑ نہیں دیتو بلکہ قرآن کریم کو درس و تدریس کو کام جاری رکھو گل اتنی مکمل نہیں ہوتی بلکہ قرآن حکیم کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہونا اس وقت کا عالم تا خطیب حقا بکا رہ گیا تھا بڑا تو بڑا مشرق کو دل بھی اندروں بول اٹھو جی جو کس بشر کو کلام جو کسے بشر کو کلام نہیں ہے جڑو مارا دل و دماغ دیں پوچھا جی تم کس کی بات کرے گا اپنے ہتھیں بنائی ہوئی چیزاں کے نیونا نیوتا رہے گا یا اس طاقت تک ہے جس کو جو مقدس کلام تھاری فلائی طرح بری واسطے تھارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے ہے جن لوگوں نے سچی آواز نہ سمجھو وہ خوش بخت ہدایت کا رستہ کا راہی بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے زندگی کا اصل مقصد کی معرفت عطا فرمائی ثابت یہ ہوا ہے جو قرآن مجید وہ شیشو ہے جس میں بک بک عقیدہ سوچ خیالات اخلاق عمل تسیرت کردار کر لوگ اپنوں منہ دیکھ سکیں تو اپنی برخ پر جوڑ کر سکیں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انتے پہنا جتنا انبیاء علیہ السلام تا رسول ہوئے ہیں ان سب نے اللہ تعالیٰ نے ایسا موجزہ عطا فرمایا تھا جڑا انہوں کی نبوت تا رسالت کی دلیل بن سکے تھا وہ موجزہ ان کی نبوت تا رسالت کے دوران ہوتا تا انہوں کے نال ہی ختم ہو جائیں تھا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تا رسالت
کیونکہ ہمیشی ہے تو پوری دنیا واسطہ ہے، یعنی جب توڑی یا دنیا ہے آپ سلم کی رسالت جاری رہے گی۔ اس واسطے قرآن جس کو موجزو اس ذات نے عطا فرمایو جڑی رب العالمین ہے، جس ذات پاک نے عطا کیو وہ رحمت للعالمین ہے۔ قرآن مجید سب سے پہلا عرب لوگوں نے سنیو یہ علم تے کورا تے سرو ان پڑھ تھا ور اپنا آپنا پوری دنیا میں سر سمجھے بلکہ اپنا مقابلہ میں دوجا نہ گونگا گیا تھا۔ قرآن مجید نے ان کی اس سوچ نہ للکاریوں کدے قرآن کسی انسان کو کلام ہوتا تھا اس للکار نہ قبول کرنے واسطے تمام انسانوں میں مجھ صلاحیت عربہ گئی تھی۔ عرب سردارہ نے قرآن تک قرآن کا عالمانہ نندو کرنے واسطے اڈی چوٹی کو زور لائے۔ وہ مسلمانہ کی جان تا مال عزت تا مان سمیت ہر چیز پر حلو کرتا رہا ور یہ جرت نہیں کر سکیا جو قرآن کا مقابلہ میں کوئی کلام پیش کر سکتا۔ جس کلام کو محافظ اللہ ہوئے تو جڑو وہی کے ذریعہ نازل ہوئے اس نے ارکا پہچان کی کسی انسان کی یہ طاقت ہو سکے۔ قرآن دل کی روح تے اس کی بہتری کو ایک سچو تے سچو عمل ہے۔ جب دل زندہ تے سجاگ ہوئے تو انسانی زندگی کو ہر ایک حصوں قرآنی ہدایت نال نور نور ہو جائے تو انسان اللہ کا فضل تے رحمت کو حقدار بن جائے۔ اس سے واسطے اس نہ سمجھنوں تے سیکھنوں مجھ ضروری ہے۔ صحابہ کرام عربی زبان بولے تھا تو سمجھے تھا، ان کے سامنے قرآن پاک نازل ہو رہے تھو ور اس کے باوجود آپ سلم انہوں نے پڑھ کے سناویں تھا تو اس کا معنی تو حقیقت واقف فرما گئے اس پر عمل کرنے کو طریقہ سمجھاویں تھا۔ اس سے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں اتارے بلکہ حکمت بھی دسی۔ جب اسلام کو کہہ پوری دنیا میں بدل لگو تو یہ ضرورت محسوس ہوئی جو لوگوں نے قرآن پاک کی آیتوں کا معنی مقصد حقیقت واقف کروان واسطے عربی کے نال نال انہوں کی اپنی زبان میں ترجمہ کیا جائے تاکہ وہ اس کا مفہوم نہ بخوبی سمجھ سکیں۔ اس ویلے قرآن مجید کا جس طرح میں پہلا عرض کی کہ 110 متی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں تو یہ کام جاری ہے۔ مقصد اصل میں صرف یہ ہے کہ ہر انسان کا دل و دماغ میں قرآنی آیتوں کا مطلب تو مقصد کو نور پر جا سکے تاکہ وہ اپنی زندگی اس کا اصولوں کے مطابق جی سکیں تو گمراہی کا جاباتیں اپنا وجود نہ بچا کے رکھیں۔ مفتی نذیر احمد قادری کا دل میں بھی یہی تڑپ ہو رہے قطع پسلیٹا بارے تھی جو اپنی سادہ لوگوں واسطے انہوں کی ماں بولی میں قرآن مجید کو ترجمہ کی ہو جائے تاکہ وہ سہل طریقہ نہ مطلب سمجھ سکیں۔ سجا کھبے پٹکن کے بجائے قرآن کی آواز سچا دل نہ سنن واسطے ایک رستہ نہ سہل بنائے ہوئے تاکہ لوگوں نہ دونوں جہانہ کی نعمت خوش بختی نصیب ہو سکے۔ ترجمہ کا کچھ بنیادی اصول بھی ذہن میں رہنا ضروری ہیں تاکہ دونوں زبانیں تو ان کا ادب پر پکڑ ڈاڑی رہ سکے۔ تمام آئمہ اس گل پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا جا سکے اور اس واسطے سخت شرط بھی لاز دیتی جو کام کو سوکھن نہیں تو نہ ہی ہر ایک کا بس کو ہے کوئی سچو عالم ہی اس کام نہ نبھا سکے جس کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا کلام کا سچار کو مقام نہ سمجھن کی صلاحیت ہوئے گی۔ قرآن پاک کا ہر لفظ کا معنی کو کہرو اتنا وسیع ہے جو اس نہ کسی دوسری زبان کا ترجمہ میں مکمل طور نہیں ٹالے جا سکتو جو تو اللہ کو کلام ہے اس کو ترجمہ وجود بھی جو کئی باری پرسے کر چھوڑے۔ اس واسطے سخت احتیاط کی لوڑ ہے۔ مفتی نذیر احمد قادری اور نے قرآن پاک کو گوجری ترجمہ روح قرآن لکھتا ترجمہ کی تمام شرطوں کو لحاظ رکھے ہوئے تو سادہ عام فہم الفاظ کی برتون کی ہے زبان تے بیان دوئے روز سونا منمونا انداز میں دیکھے جا سکیں محاوروں کی برتون کاٹ کی ہے کیونکہ اس نال کئی باری الجھن پہ گئے۔ انہوں نے ادب کا دائرہ کے اندر رہ گئے لفظ برتے ہیں اس لفظوں سے پریز کی ہوئے جن کو قرآن مجید کا سچار پر اثر پیدا ہوئے۔ اس جا کر کہی جا سکے کہ روح قرآن گوجری ادب کی روح ہے جس میں مفتی صاحب نے لفظی ترجمہ نقص محاوروں کی کمزوریاں کے بات رکھے ہوئے تمہیں یقین ہے کہ پڑھنے والا نہ صرف قرآنی عبارتوں کا ہر لفظ کا معنی نہ سونی طرح سمجھ سکے کو بلکہ قرآن کی حقیقی مراد مفہوم توڑی بھی رسائی پا لے گا۔ مفتی نذیر احمد قادری صاحب اللہ کا ان نیک دبا صلاحیت عالموں میں گنیا جائیں جنہوں نے دینی فلاح نہ اپنی زندگی کو مقصد بنایا ہوا ہے تو اسے جذبہ نہ لے گا انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کو صرف چلو کم کر گئے صرف اپنا واسطہ ہے دوئے جہانہ کی دولت نہیں کھٹی بلکہ گجر قوم پر ایک بڑو احسان کی ہوئے۔ انہوں نے ترجمہ کے نال نال تفسیر بھی لکھی ہے جڑی کلام کا نزول کا وقت مقصد کے معاملات کی وضاحت واسطے ضروری ہے۔ مفتی صاحب نے قرآن مجید کو گوجری ترجموں تے تفسیر لکھ ہے گوجری ادب کی چوڑی نہ مقدس کلام نہ جوڑ دیتو
جو وہ صفت اعلیٰ تو برکتی لو کام ہے جس پر گوجری رچ کے بڑیار کر سکے اللہ نے انہوں کی قلم میں اتنی برکت ہے ہنر بخشی ہوئے جو گوجری کا چونستا پھکا میں ہدایت اور معرفت کو لاس پہ گئی ہوئے آج کا نواں دور میں اپنی زبان میں مورے رکھنوں تو وقت کی ترکھڑی پر اڑت دسن کے قابل بنان واسطے وقتی تقاضا نہ بھی پورو کرنو ہوئے جن کو انہوں نے پورو دھیان رکھے ہوئے ترجمہ واسطہ گرامر تے املا کو ہونا بھی ضروری ہے پر گوجری میں یا کمی ہے جب مجھ لکھتا میں دس رہی ہے وجہ یہ ہے کہ گوجری کو کوئی خاص سکرپٹ نہیں ہے تو نہ ہی رسم الخط کی کوئی حتمی شکل ہے زیادہ تر جموں کشمیر کلچر اکیڈمی کی طرفوں رائج رسم الخط پر دھیان دی تو جائے حالانکہ مجھ ادیب اس نال بھی متفق نہیں بار ہم نہ کوئی ایک رستو پکڑنا ہوئے گو تو ایک ہی رسم الخط نہ عام کرنا ہوئے گو تاکہ آن والی نسل اس نہ نصابی طور پر اگر چلا سکے تو لکھی جان والی کتاب بھی اس سے رسم الخط کی ہوئیں جس نہ لکھتا گی ایک رنگی بنی رہے اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ نصاب میں شامل ہونے واسطے زبان کو رنگ روپ تے لفظوں کی ہنار میں مجھ فرق نہ ہوئے تو رسم الخط بھی ایک جس ہو گئے دوجہ یہ گل بھی دھیان میں رکھنی ضروری ہے کہ زبان رڑا تے پاک کرنے واسطے اس نہ چھٹن چھیرن کی لوڑ ہے تاکہ علاقائی زبانوں کو کوتھرے موں نتھر جائے تے غیر لفظانہ چوڑوں بچوں بنڈا روں چھٹ کے باہر کیوں جا سکے اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک کو گوجری زبان میں ترجمہ کرنوں تو پھر نالا تفسیر اتنا سہل انداز میں لکھنوں جی ہر کوئی سمجھ سکے کوئی سوکھ حکم نہیں ہے تو نہ ہی ہر ایک کا بس کی گل ہے جو تو وہی کر سکے جس نہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں تے برکتاں نال توفیق بخشے جو قرآن حدیث تے تاریخ تے بھی واقف ہوئے جس کا دل میں اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق ٹھاٹ مارتے ہوئے جس کا ہاتھ میں تسبیح کا دانہ ود پاک میں پھراٹی مارتا رہے تائیں اس کو قلم اس مقدس کلام بارے لکھن کی ہمت کرے گا اور پھر وہ کلام جس پاک ہستی پر اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعہ تارے ہو جس کی خاطر دوئے جہاں بن جو کم ہمالیہ کی چھوٹی چڑھ یا سمندر کی ڈنگائیاں میں تھڑاں کی ریت چھانن تی کاٹنی تو یہ وہی کر سکے جس میں سکھڑ کھڑاں رہن کی ہمت ہوئے تاں جا کے ادب کی ندی میں مغز کھپان تو اکھاں کی نیند ساڑن سنگ ڈولتی کشتی دندے لگ سکے تو تتی کا سینہ بچوں ددڑ میں دبے وہ خزانوں ہاتھ لگ سکے مفتی نذیر صاحب نے قرآن مجید کا گوجری ترجمہ تے تفسیر میں اس گال نہ دھیان میں رکھی ہوئے جو مجھ قیمتی موتی بٹیلن کی کامیاب کوشش کی جائے صحیح لگا جو مفتی صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا صفت اعلیٰ کم طے کیا ہوا راستہ پر ٹر گئے اپنی قلم کو کام لیے ہوئے نو تو میرا کو 5-6 صفحے لکھا انہیں نہ تھوڑا کٹان کی کوشش کروں گا اور بلکہ اس نے مکان کی کوشش کرے گا مفتی نذیر صاحب نے اس فن کے مقصد نہ سونا سچا انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے ہر فن بارے یا گل کہی جا سکے کہ تفسیر لکھن یا بیان کرنے والا شخص اس کا اصولوں تے واقف ہوئے جڑا مسئلہ مسائل نہ سمجھان میں مددگار ہوئے تاکہ اس کو علم پکا تھما پر کھڑ سکے یا گل اکثر کہی جائے جڑو اصول کی معرفت تے کورو رہو وہ منزل توڑی نہیں پہنچ سکتا پھر اللہ کا کلام کا اصولوں تے بے خبری اسے عالم کی لکھتا میں کتنی تاثیر پیدا کر سکے تو اللہ کا کلام کو مقصد تے مطلب وہ کس طرح سمجھ سکے مفتی صاحب نے ان اصولوں تے آنکھ نہیں میچی بلکہ باریکیاں نہ سمجھ گئے ترجمہ کے نال تفسیر بھی لکھی ہے کوشش کی گئی ہے جو پڑھنے والوں قرآن مجید کا مفہوم نہ صحیح طریقہ نال پس منظر میں سمجھ سکے جس خاطر کوئی صورت نازل ہوئی تو صورتوں کا آپسی تعلق پر بھی دھیان رکھے ہوئے ہوئے اصل میں تفسیر عربی کو لفظ ہے جس کو مطلب بیان کھولنا یعنی قرآن مجید کا لفظوں کا مطلب نہ کھول کے بیان کرنا دوجا لفظوں میں یہ گل کہی جا سکے کہ قرآن مجید کا مشکل لفظاں یا مقاموں کی تشریح وضاحت سان کی گئی اس طرح علم تفسیر قرآن آیتوں کا مفہوم تے مقصد نہ بیان کرنوں ہے جڑو اللہ تعالیٰ کا اس کلام کی مراد تے منشا ہے مفتی نذیر احمد قادری صاحب کو قرآن مجید کو گوجری ترجموں تے تفسیر نویں نسل واسطے مجھ مددگار ثابت ہوئے گی تے ماری سیدھی سادی قوم اپنی ماں بولی میں زندگی کا ہر کم واسطے قرآن کا حکمہ نہ سمجھ سکے اون دے پاس قرآن تے دین اسلام کو ایک اسو طالب علم ہاں جس نے مساں قائدوں سیکھنا شروع کی ہوئے تو میری کے بجائے جو ہوں اس کومپری شخصیت کا اس صفتیالہ تے پاک کامبر اپنی زبان کھول سکوں یا اپنی ناقص رائے دے سکوں اون دے بس دروٹنی پر کوکڑ گیا ٹھنڈ پر کھن گی اڈیٹھی جی کوشش کر رہے ہوں تو جے کدے مفتی نذیر صاحب کا اندر کا پریا سریا خزانہ کی گل چھیڑوں تو لفظوں کو کاٹو پہ جائے جس کو ایک ایک بول تے اکھر دماغ تندڑا نہ دیڑ گئے آپ ادھروں سنجر جائے اس کی اور ایک خوبی گینی تے دسی جا سکے
अल्लाह का वलियां की सोबत में पलन वाला रुश्द हदायत और मार्फत को शरबत कटोरा पर के पी के जवान होने वाला मुफ्ती नज़ीर अहमद कादरी की नेक सुथरी दीनी तो अदबी लिखत मारी नवी नस्ल वास्ते रहबरी को काम करेगी। तो इस ना चीज़ की जा दुआ है तो तमन्ना है जब अल्लाह मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब की उम्र लंबेरी करे तो सुखना कोई वाली और सुच्चा मोती गोजरी अदब की चोड़ी में कलतो रहे, उन्होंने या सदाबार बेल हमेश फुलती फलती रहे, तो उन्होंने कलम ते मोतियां की बोट गोजरी की चोड़ी ना सिर्फ पढ़ती रहे बल्कि इसना ज़माना का कोथरेवा तो शिरक ते पाक बनाती रहे। तो नौजवान नस्ल ना कुरान और हदीस तो सुनत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पक्के पैरें खड़े रखन मां मददगार बनी रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।